السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہاروت اور ماروت کے بارے کہ یہ دونوں کون تھے۔ دوستوں، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت زیادہ بدعمل ہو گئے تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا انسان تو بہت بدکار اور گناہ گار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا جس سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو بھی ملے تو تم بھی ایسے ہی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے، مولا کریم ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں چاہے کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اچھا تم ایسا کرو، اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر لے آؤ، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت زیادہ عبادت گزار فرشتے تھے ان کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں زمین پر اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ جب شام ہو جائے تو اسم اعظم پڑھ کر اوپر آسمان پر آ جایا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی شام میں اسم اعظم پڑھ کر واپس آ جاتے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا اتنا عام ہو گیا کہ بہت سارے مقدمے دور دور سے ان کے پاس آنے لگے۔ چنانچہ ایک روز نہایت حسین جمیل عورت جس کا نام زہرا تھا، ملک فارس کے رہنے والی تھی۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کرنے آئی۔ ان دونوں فرشتوں نے جب اس کو دیکھا تو یہ دونوں اس کو دیکھتے اس پر عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے۔ میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو، پھر میرے شوہر کو قتل کرو، تو پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ چنانچہ اس بات پہ ہاروت اور ماروت نے انکار کر دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ مگر ہاروت اور ماروت کے دل میں اس سے عشق کی آگ بھڑک رہی تھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سر آنکھوں پر تشریف لائیے۔ آخر اب یہ دونوں اس کے گھر پہنچے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں جس سے جو پڑھ کے آپ شام کو آسمان پر جاتے ہیں، یا پھر میرے بت کو سجدہ کریں، یا پھر آپ میرے شوہر کو قتل کر لیں، یا پھر آپ شراب پی لیں۔ آپ میری یہ باتوں میں سے کوئی بات مان لیں، چنانچہ میں آپ کی بھی بات مان لوں گی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا راز ہم ظاہر نہیں کر سکتے اور اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، اور بت پرستی کرنا تو شرک ہے، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ حق قتل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایسا کرو ہمیں شراب دو، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ شراب پی لی گئی اور جب شراب پی کر یہ دونوں مست ہو گئے تو اس نے ان سے اپنے بت کو بھی سجدہ کروا لیا اور اپنے شوہر کو بھی قتل کروا لیا اور ان سے اسم اعظم بھی پوچھ لیا، اور وہ عورت خود اسم اعظم پڑھ کر اپنی صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اور جب ان دونوں فرشتوں کا نشہ اترا تو یہ دونوں اسم اعظم بھول چکے تھے اور اب اپنے کیے پر یہ بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ اب وہ زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے لگے۔ اب یہ دونوں فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی۔ کچھ روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار ہے کہ یہ دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا قبول کر لیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، دنیا کا عذاب تو فانی ہے اور آخرت کا تو ہمیشہ رہے گا، لہٰذا ہمیں دنیاوی عذاب قبول ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں فرشتوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دو۔ ایسا ہی کیا گیا اور ان کو بابل کے کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ لہذا ہاروت اور ماروت کے واقعہ کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء محققین نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور بعض نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ قصہ من گھڑت ہے اور یہودیوں کی کتابوں سے لیا گیا ہے۔